الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو شهر أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے. اتنی خوشبو عطروں میں کہاں، جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے. اے باد صبا تو جا کے کہیو اپنے سلام کے بعد، اے آقا تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، آج 4 اپریل 2024 جمعے دی رات 26 رمضان تے 5 دی رات نہایت ہی قابل احترام محترم مولانا آصف صاحب نے مینوں یاد کیتا، بندہ ناچیز تواڈے سامنے حاضر ہو گیا ہے۔ محترم ساتھیو، گزشتہ سال بھی مولانا آصف صاحب نے مینوں یاد کیتا ہے۔ میری یہ طبیعت ہے، مزاج ہے، جس ویلے کسی نوں پروگرام دا ٹائم دے دیتا جاوے، اگر اس نالوں اچھا پروگرام بھی مل جاوے، لیکن میں اگلے ساتھی نوں یہ گل کردا ہونا، یار میں تیرے کولوں تا آ جاساں، لیکن جنہ ساتھیاں نوں میں زبان کیتی ہوئی آئی، اگر میری عدم موجودگی ہوئی تو انہاں دے دل تے کیا جا سکتا۔ اتفاقاً بات آ گئی ہے، میں بات کرتا جاواں۔ گزشتہ سال میرا پروگرام خوشاب دے نال ایک علاقہ ہے جوہر آباد دے نال ٹھوکری، بہت محبت والے لوگ ہیں، انہوں نے میرا پروگرام لے لیا، یوٹیوب تے میرا بیان پیا بھی ہے، تقریباً 3.5 گھنٹے دا۔ اللہ کی شان، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شدید زخمی حالات پٹیاں سمیت میں کار اتھے پہنچیا۔ انہوں میں گزارش کی تھی کہ دروازہ کھولو، میں چلن دے قابل نہیں ہاں، میں بالکل صفحہ دے قریب کار لے گیا، بڑی مشکل نال میں اتھوں نکل کے صفحہ دے بیٹھا۔ تسی گزشتہ سال دا میرا بیان ویکھ سکتے ہو، کم و بیش اللہ پاک میں نو معاف فرمائے 10,000 دے قریب عوام آئی۔ انہاں میری زخمی حالت نو ویکھ کے مایوس ہو گئے کہ اس کی بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ جس نے میں منبر رسول دے بیٹھا، ابتدا وچ میں ایو گل کیتی، مارکا اسا علماء تے رحم کیتا کرو، اچھا گمان کیتا کرو۔ تواڈے سامنے شدید زخمی حالت چاہ پٹی جو خون میں بہ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں آیا اس واسطے ہاں، اگر میں آکھدا کہ میرے نالے مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ ساتھی آکھنا ہی چنگا پیسہ ملے، سو کدھا ہی اور واقعہ ہے۔ میں زخمی حالت تھی، زبان کیتی ہوئی آئی، حاضر ہو گیا، لیکن میں نے ویکھ کے تسا مایوس نہ ہو، میں نے کم و بیش 25 سال ہو گئے، ایک دفعہ میں نے کرسی تے بہا دیو، میں اللہ دے حضور آئیزی انکساری نال دعا کرے ساں، اللہ غیب جو میری مدد کرے سن۔ بات کرن دا مقصد ہے، آج بھی بیان یوٹیوب تے پہ ہویا ہے، میں گھنٹے تو بعد آنا پاس کراں، عوام آتی ہے نہیں اسی آجے بیٹھے ہیں، میں دوبارہ بیان شروع کر دینا ہوں۔ تقریباً 3.5 گھنٹے بیان ہویا ہے۔ پیاریوں، اے میرا کوئی کمال نہیں، اے اللہ پاک دی غیبی مدد ہے۔ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ بات کرن دا مقصد یہ ہے،
علماء نال محبت کیتی کرو، علماء نال محبت کرسو۔ علماء تواڈے ایمان دے چوکیدار ہیں۔ اگر علماء کام کاج کاروبار مصروف ہو گئے، ایک منٹ واسطے سوچو تواڈے بالا دے کان اذان کون دے سی؟ ایک منٹ واسطے سوچو تواڈی مسجد وچ اذان کون دے سی؟ ایک منٹ واسطے سوچو امامت کون کرے سی؟ کیوں؟ قاری حضرات، علماء حضرات، انہوں نے اپنے بال بچہ دی روٹی ٹکر واسطے کاروبار مصروف ہو جاونا ہے، پیچھے کا مسئلہ خالی ہو جا سن۔ پیاریوں، علماء نال محبت کیتی کرو تاکہ اے تیرے ایمان دے بھی محافظ ہیں۔ اے ضمناً بات آ گئی ہے، اپنے عنوان دی طرف میں کوشش کرسا۔ میں نو عنوان ملے عظمت قرآن، فرمایا جان بچاون واسطے جویں سادہ لمنا ضروری ہے، ایمان بچاون واسطے ذکر محبوب ضروری ہے۔ فرمایا کائنات دے کسے پھل دے اندر اللہ نے او مٹھاس نہیں رکھی جیڑی مٹھاس اللہ پاک نے ذکر محبوب دے اندر رکھی ہے۔ فرمایا اے جیڑا قرآن مجید ہے، انہوں اسی آنے ہیں کلام اللہ۔ کلام اللہ دا معنی اللہ دی بات، اللہ دا ارشاد، اللہ دا فرمان۔ فرمایا جس ویلے قرآن پڑھیا جاوے آنکھو خدا بول رہے ہیں، جس ویلے حدیث پڑھی جاوے آنکھو محمد مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ فرمایا خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے فرما دیا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے فرمایا۔ محترم ساتھیوں، تمہیدی جملے بڑے قیمتی عرض کر رہے ہیں۔ پانی پیون نال پیاس دور ہوتی ہے، روٹی کھاون نال بھوک دور ہوتی ہے، نیند کرن نال تھکاوٹ دور ہوتی ہے، دوائی لون نال بیماری دور ہوتی ہے، بلب جلاون نال اندھیرا دور ہوتا ہے، قرآن دے آون نال جہالت دور ہوتی ہے۔ محترم ساتھیوں، قاری آصف صاحب نے قرآن پاک الحمدللہ جماعت تراوی دے اندر آج مکمل کیتا ہے۔ ضمناً بات کرتا جاواں، اکثر لوگ ساڑھے کو لوگ پوچھ دیں قاری صاحب ایک گالتا دس، قرآن شروع ہوندہ ہے الف لام میم تو تے قرآن مکمل کتھوں ہوندہ ہے؟ قرآن مکمل ہوندہ ہے سورت والناس دے ختم۔ پنجابی سمجھ آندھی پئی ہے کہ نہیں کہ اردو شروع کر دے؟ ہاں آندھی پئی ہے پنجابی۔ میں حکم ہی ہویا کہ پنجابی زبان لوگ پسند کریں دیں۔ ہلکے ریاض چھوڑو، سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، سوال ہویا قاری صاحب الف لام میم تو قرآن شروع ہویا، والناس تے قرآن مکمل ہویا، لیکن اسی آئے روز وینے ہیں، ہر سال وینے ہیں قاری صاحب والناس تے آخری رکعت نہیں پڑھائیں دے بلکہ دوبارہ سورۃ البقرہ دا پہلا رکوع شروع کر دیں دیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں شروع کریں دیں؟ میں آج تو 2 سال پہلے اس جگہ تے آیا ہوں، جیڑا جواب دیتا ہی آج اس کو پھر دورا رہا۔ میرا تصور، میرا خیال، میرا گمان قاری صاحب دے پڑھن دا مقصد اے ہو گئے اللہ دے سامنے پیش ہو کے
قاری صاحب آج زانا محبت دا اظہار کریں دن آدھن اللہ سائیاں دنیا دی کتابہ تو بندہ اگتا جاندہ ہے اگر اخبار کم و بیش 30-40 روپے دی لئی جاوے آخر وہ بھی ایک رقم ہے ایک باری پڑھ لی جاوے دوبارہ پڑھا تو دل نہیں آتا بلکہ بندہ دوبارہ پڑھتا ہے سر تو درد شروع ہو جاتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے اباسیاں آمن لگ جاتی ہیں حتیٰ کہ نوجوان نسل درمیان دے وچ موجود ہے تسی کسے زمانے پنجویں دی کلاس بھی پڑھی ہو سی پنجویں دی کلاس دے وچ ریاضی دی کتاب بھی ہے پنجویں دی کلاس اردو دی کتاب بھی ہے پنجویں دی کلاس انگلش دی کتاب بھی ہے پنجویں دی کلاس سائنس دی کتاب بھی ہے سینکڑوں روپیہ خرچ کر کے تسا کتاباں خریدیاں پھر جلد چڑھائی اس تو بعد سارا سال وہ کتاباں پڑھیاں سال مکمل ہو گیا پیسے لگن دے باوجود قیمتن ہومن دے باوجود جس لئے چھٹی کلاس یا کتاباں تسا چاہتے ہو پنجویں کلاس دی کتاباں تسا رکھ چھوڑیں دے ہو امی آتی ہے میرا پتر اس تے تو پیسے بنے آن تو تلے رکھ کیوں چھوڑیے او کے آتا ہے اماں اے دوڑ پتی ساتھ میں لے سکنا اے دوبارہ پڑھن واسطے میرا دل نہیں آتا میں اکتا گیا میں تھک گیا میں آگ گیا اور میرا دل نہیں آتا میں دوبارہ اس کتاب کو ہاتھ لاما بعد جتنے پیسے لگ گئے ہن 6ویں کا طالب علم 7ویں جو لگا جاوے 6ویں دی کتاباں نو ہاتھ نہیں لگا 8ویں دا طالب علم 9ویں جو لگا جاوے 8ویں دی کتاب نو ہاتھ نہیں لگا 10ویں دا طالب علم 11ویں جو لگا جاوے 10ویں دی کتاباں نو ہاتھ نہیں لگا ہمیں ہزارہ روپے خرچ ہوئے لیکن مڑ بھی ہاتھ نہیں لگا لیکن دیکھنا اللہ دی وہ کتاب اللہ دا وہ قرآن اللہ دا وہ کلام جیڑا پیسے بھی نہیں لگے مسجد جا کے انجے کو رکھ کے بیٹھے ایک باری تلاوت کی تیسوں اللہ دا مڑ پڑھ لوا دوبارہ قرآن مکمل کی تیسوں اللہ دا مڑ پڑھ لوا 6 باری قرآن مکمل کی تیسوں اللہ دا مڑ پڑھ لوا اور دنیا دی کتاباں نو تو ہاتھ لینا ہے تیرے سر نو پیڑ ہوندی ہے دنیا دی کتاباں نو ہاتھ لینا ہے تو تھک وینا ہے تو کتاب وینا ہے تنگا وینا ہے پاوے پیسے بھی تیرے لگے ہوئے لیکن اللہ دا وہ کلام اللہ دا وہ فرمان کیسا نور والا ہے کیسا شان والا ہے کیسا عظمت والا ہے تو ہر سال پڑھنے بار بار پڑھنے بن تکرار پڑھنے مینوں مڑ گل آکھن دے قاری صاحب نے والناس تے آخری رکعت نہیں پڑھائی بلکہ آخری رکعت سورۃ البقرہ دا پہلا رکوع پڑھ کے اللہ دے حضور پیش ہو کے اپنے دل نو اللہ کے سامنے رکھ کے ہی آکھے اللہ سائیاں دنیا دی کتاباں تو اسی کتاب میں ہے تنگو میں ہے لیکن اللہ تیرا قرآن اتنا نور والا ہے اتنی شان والا ہے اللہ قرآن کا مکمل ہو گیا ہے لیکن میرا دل نہیں تھکتا میرا دل نہیں تھکتا میرے بھائیو اگلی گل بڑی عجیب کرندہ پیا شوق ہے نا گھنٹہ بیان سن سو اللہ پاک دی غیبی مدد دا امیدوار آئے روز بیان سفر بھی ہوندہ ہے تھکاوٹ بھی ہوندی ہے دن و روزہ بھی ہوندہ ہے آخر انسان لیکن گلا ساتھ نہیں دیتا بس تسا دوستان دی محبت میں نو لائے آن دیئے جدن تک یاد کریں دے راسو نمی تو نمی گلنا سرائندہ راسا بس ہولی ہولی آگ چھوڑو سبحان اللہ کیونکہ آندھا نال قاری آصف صاحب نے تھوڑا جیا میں نو چھکیا بھی ہے بھی عوام نو آکھنا کچھ نہیں کیونکہ میں بھی تو اٹھا مہمان میں بلا مبارکہ گال کریں دا بھی مار گلشیر صاحب میرا بیان ریکارڈ پہ کریں دے صبح انشاءاللہ یوٹیوب پہ لگا جامنا ہے ابراہیم علوی چھانگ کے چینل ہے تسی میرے جمعے دے بیان سن سو کم و بیش 900 بندہ
میرا بیان یک سوئی نال سنتا ہے، تسی چیک کر کے دیکھو، جس لئے میں ساہ لینا یک زبان ہو کے آتے سبحان اللہ، اور آج تک انہاں میری گل کو برا محسوس نہیں کیتا۔ اگر تسا نے میرا دل رلا کے آگ چھوڑو سبحان اللہ، میری تھکاوٹ لے گئی سی، میرا ادھا کلو خون بڑھ گئی سی۔ توجہ کر، اگلی گل بڑی عجیب پہ کرے نا، یہ قرآن مجید اندہ ایک حرف پڑھ سے دا نیکیاں، ایک حرف پڑھ سے دا گناہ معاف، ایک حرف پڑھ سے 10 درجات بلند، اگر ایک حرف پڑھ سے بیٹھ کے نفلی نماز دے وچ ایک حرف دے بدلے 50 نیکیاں، 50 گناہ معاف، 50 درجے بلند، اگر کھڑا ہو کے نفلہ وچ پڑھ سے ایک حرف دے بدلے 100 گناہ معاف، 100 نیکیاں، 100 درجے بلند، ایک اللہ تیرنا غیر رمضان دیاں، شوال دیاں، ذیقادہ، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاولی، جمادی ثانی، رجب تے شعبان، 11 مہینے دیاں، لیکن رمضان دے وچ اللہ نے اتنا ریٹ لا چھوڑیا ہے، فرمایا غیر رمضان نفلی نماز پڑھ سے نفلی نماز دا ثواب، رمضان نفلی نماز پڑھ سے فرضاں دے برابر ثواب، اگر فرض نماز پڑھ سے 70 فرض نمازاں دا ثواب، اور مینوں بھی آکھن دے غیر رمضان ایک حرف دا اتنا ثواب ہے، اگر رمضان پڑھ سے 70 گناہ اور ود جا سبحان اللہ۔ سمجھ آندی پہلے پیارے بھائیو توجہ کریا ہے، آج تک اسی ایک حدیث سنتے آئے ہیں، آج تھوڑا جا میں کھولوں ہاں کہ اللہ پاک قیامت الدیوار فرمائی سے قاری آصف صاحب دنیا دے وچ جویں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں، انجیار روک روک کے پڑھتا جا، جتھے تیری والناس ہوتی اٹھائی تیری جنت دا مقام ہوتی۔ یہ سن دے آئے ہو، ایک میرے کو بھی سن لیو، اس تو پہلے ایک مثال سن لو، حدیث پاک چندہ ہے جندہ مفہوم اس طرح ہے، ایک جنتی جنت ہو سی، ادنا تو ادنا جنتی نو ایڈی وڈی جنت مل سی، زمین و اسمان، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پوری کائنات کی پمیش کر لو، اس تو ود ادنا تو ادنا جنتی نو اتنی جنت مل سی۔ سبحان اللہ، توجہ کریا ہے، اللہ پاک تیری عبادت کا ریٹ کنے پہ لیں گے، بات ہی سمجھ ہوتی بور تو نہیں ہوندے پہ، اللہ پاک تیری محنت، تیرے عمل، تیری عبادت کا ریٹ کتنا پہ لیں دیں؟ فرمایا جنتی جنت جو پیاؤ سی، اچانک خوشبو دی ایک محل سی، جنتی نوکران و کھرسی دربارہ پراؤ، جی حکم کرو، ایک خوشبو یکدم آئیے، آج تک بھی ہوتی سنگی بھی نہیں، ایک کتھو آئیے، او کیسے جی تیرے کتے آلہ جیڑا محل ہے نا، اتھے جیڑا جنتی سنتا بھی آئی، اس پاسا پرتایا ہے، اندھے پاسا پرتاون نال خوشبو دی مہر اٹھی ہے۔ سبحان اللہ، او کچھ سی، اے دس، اس نے میرے نالوں عمل وعد کتنا کیتا ہے؟ آیا کوئی ولی اللہ آئی، کوئی مجاہد آئی، کوئی غوث قطب ابدال آئی، آیا کوئی عالم، کوئی شیخ الحدیث آئی، کوئی صحابی آئی، کوئی نبی آئی، وہ کیسی اناندے درجے تا پاؤں متہم جیڑا تیرے پتلے محلے چھپی ہویا ہے، تو بھی عبادت دنیا وچ کریں ہوں، اس بھی عبادت کیتی آئی، عبادت تیری تے اون دی دعا دی برابر برابر ہے، صرف ہکو واری تیرا وقت اس دنیا میں سبحان اللہ آکھی آئی، اللہ نے وہ دا ریٹ لاغے وہ اتلا مکان دے چھوڑے، ہکو سبحان اللہ آکھی،
وہ پچھتے سی کہ کاش کہ دنیا میں میں بھی سبحان اللہ ہو رکھا ہاں میں اس نال بھی ادا لگا جاواں توجہ کرے آئے اتھو تک بس نہیں بلکہ ہون تو سب بات سمجھو کہ حافظ نے فرمایا جا سی کہ تو ٹک ٹک کے پڑھتا جا جتھے بناس آتی اتھے تیرا مکان ہو سی میں مثال دیتا پیا لکھا کروڑا اربا بے انتہا حفاظ دنیا بیٹھے ہیں ہن ایک حافظ صاحب الف لام میم تو شروع کرے سی مثال دیتا پیا سپارے چتری ہے پڑھدا سی اتھے جا کے بکسی اوندا مکان اٹھائی دعا حافظ صاحب تو شروع کرے سی اوندا مکان بھی اٹھائی تیسرا حافظ شروع کرے سی اوندا مکان اٹھائی اے اربا خربا حافظہ دے مکان ہکو بن سے چاستا نہ آئی اور فرمایا نہیں اللہ دے فرماون دا مقصد یہ ہے جتنے والی زیادہ قرآن پڑھ سے اتنے والی زیادہ اتنا مکان مل سیا ایک کو سبحان اللہ بات کھڑنا اتنا مکان ملے آئے جس نے قرآن پڑھ سے وہ بھی رمضان ہے اتنا مکان مل سیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے جیدہ مفہوم ہے فرمایا جنت کے باغوں سے چلو تو خوب چرا کرو صحابہ نے آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کتھے ہیں فرمایا اللہ دے ذکر آنے جڑے حلقے تھیو تو جنت کے باغ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے کہ چٹیل میدان ہے تو دنیا میں تو سبحان اللہ کیسے الحمدللہ کیسے اللہ اکبر کرے سے نماز پڑھ سے میرا تصور کوئی نیک عمل کرے سے ننگے نو کپڑا پوئی سے تسے نو پانی پیوئی سے بھکھے نو کھانا کھوئی سے بھلے نو رات لئی سے کسے نو کوئی علم پڑھا دے سے کتھائیں درخت لا چھوڑے سے کتھائیں نلگا لا چھوڑے سے کتھائیں نہر کھلوا چھوڑے سے کتھائیں مسافر خانہ تعمیر کرا چھوڑے سے حتیٰ کہ پیرو یا اممہ دے پیرہ میں مٹھیاں بھرے سے حتیٰ کہ کسے بیمار دی تیمارداری کرے سے اللہ پاک دے بدلے تیرے واتے جنت مکان تعمیر کر چھوڑے سے فرمایا جیدہ ایک کوٹھا جیڑا ہو سی وہ دی جیڑی اٹھا ہو سین ایک سونے دی ہو سی ایک چاندی دی ہو سی اس کمبر کستوری ہوندہ گارا ہو سی اے جنت اللہ پاک توڑے واسطے بڑھائی بات ہی سمجھ آ رہی ایک اور اگلی حدیث سنو آکو چا سبحان اللہ آج تک ایسا علماء کو سنتے آئے ہیں کہ شافی محشر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر ہے میرے سنال قاری صاحب بیٹھے میں خیال 2-3 دن ہوں گے پہنے کی جگہ تے بیان کرن گیا عوام کو پوچھا شافی محشر کون ہے سمو بکمو سارے تو میں خود حیران ہوا اور شافی محشر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھور گل کرتا جا رہا شافی محشر کا مطلب ہے کہ محشر دے میدان سفارش اور میرے کو بھی گل سن لو حدیث پاک چاہتا ہے محشر دے میدان علماء دی بھی سفارش چلسی محشر دے میدان حفاظ دی بھی سفارش چلسی محشر دے میدان غازیاں دی سفارش چلسی محشر دے میدان حاجیاں دی سفارش چلسی محشر دے میدان شہیداں دی سفارش چلسی محشر دے میدان علماء دی سفارش چلسی محشر دے میدان تہجد گزار دی سفارش چلسی توجہ کر تو کیسے قاری صاحب ایک کیڑی گل کیتی ہے ہون تک سن دے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافی محشر تے
تو تا اتنے انسان بنا چھوڑے نہیں ہن دس اس حدیث تے یقین کریے یا جیڑی حدیث تو سنائیے اس گل تے یقین کریے توجہ کر گل وہ بھی ٹھیک ہے گل یہ بھی ٹھیک ہے سمجھنے وچ کمی آئیے میں مثال دے کے سمجھیندا پیاں اللہ کرے تینوں تے مینوں سمجھ آ جاوے جویں تیرے ملک پاکستان وچ جون دے وچ بجٹ بندا ہے بجٹ کیویں بندا ہے کہ لکھاں خربہ روپیے دا بجٹ بندا ہے اور مختلف ضلعوں دے وچ ایم این اے ایم پی نو کوٹے ملتے ہیں فلاں ایم این اے نو اتنا کوٹا ملتا پیا ہے کہ اتنے بندے کو بھرتی کرا سکنا ہے تینوں اتنا کوٹا ملتا پیا ہے اتنی سڑکاں تعمیر کرا سکنا ہے کچھ کوٹا کسی ضلع دے ایم این اے نو مل گیا کچھ کوٹا کسی اور ضلع دے ایم این اے نو مل گیا کچھ کوٹا کسی اور ضلع دے ایم این اے نو مل گیا انہاں نو لکھاں روپے انہاں نو ارباں روپے کوٹے مل گئے تقسیم وچ آ گئے انہاں نے ایک فرض بنائیے کہ ایک سڑک فلانی بنانی ہے ایک سڑک فلاں جگہ تے بنانی ہے ایک سڑک فلاں جگہ تے بنانی ہے اتنے بندے میں بچے کراونے ایک فرض بنا کے وزیر اعظم دے کولوں پیش کرتا ہے ہر ضلع دا ایم این اے ہر علاقے دا ایم پی اے اپنے وزیر اعلیٰ کولوں جاندا ہے ایم این اے وزیر اعظم کولوں جاندا ہے ساری فرستان وزیر اعظم کولوں جمع ہو جاندی ہے وزیر اعظم آخر تے سید مریندا ہے سارے دے کوٹے پاس ہو ویندے اگر تینوں اس گل دی سمجھ آ گئی ہے ہن مینوں بھی آکھن دے جیڑا اللہ پاک نے بجٹ بناونا ہے شافی محشر دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سارے نالوں اونچی شان ملنی ہے اللہ پاک والو کوٹے تقسیم ہو سن اللہ پاک فرمائے سن جیڑے میں جنت دے بھیجنے انہیں جو کچھ بندیاں نو میں تقسیم کر رہا اللہ پاک فرمائے سن میں حافظ صاحب اور قاری صاحب اسا تیری شان دا درہ بدھنے پہ ہیں تا بندے تیرے ذمہ ہیں اپنی برادری وچوں او بندے جیڑے مومن ہیں توحید والے جنہ کدی شرک نہیں کیتا لیکن اعمال دی کمی ہون دی وجہ کر کے جنت وچ نہیں جا سکتے پے تو دا بندیاں دی سفارش کر تیری سفارش قبول ہو سی یہ دا بندیاں دی پرت بنا کے حضور دے سامنے پیش کرے سی عالم کھڑا ہو جا سی اللہ پاک فرمائے سن 15 دا کوٹا تینوں ملتا پیا ہے 15 بندے تو لکھ کے لایا فرض حضور دے سامنے پیش ہو گئی سی ایک شہید ہو سی اللہ پاک فرمائے سن کچھ کوٹا تینوں ملتا پیا ہے جا بندے لکھ کے لایا حضور دے سامنے پیش ہو گئی سن اے جتنے جزوی کوٹے ہیں اولیاء اتقیاء شہداء علماء غوث قطب ابدالہ مل جاسن ایک فرشتہ بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار عالیہ میں پیش ہو سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کی لستہ جا کے اللہ کو لو پیش ہو گئی علماء دی بھی سفارش ہو گئی وڈی سفارش امام الانبیاء دی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ایتا حافظ صاحب کی سفارش عالم کی سفارش ایتا اعزاز ہو سی نا حتیٰ کہ کیا فرمایا حافظ صاحب ایتا عام بندیاں دی سفارشاں تو کرنی ہیں لیکن چونکہ تیرے والدین نے تیرا مستقبل سوارن واسطے تیرو تے بڑی محنت کی تھی او چاہوے ہاں نہ پڑھاوے او چاہوے دنیا داری تلا چھوڑے او چاہوے کسے کاروبار تلا چھوڑے لیکن تیرا مستقبل سوارن واسطے تینوں مدرسے اپنا کے قرآن پڑھایا ہے تیرے والدین نو اساں اتنی شان دے بنی ہے فرمایا سونے دی کرسی دوتے بہا کے سونے دا تاج پواونا ہے وہ تاج ایڈا چمکدار ہو سی سورج کیا چمکاں پیچھا رہ بھئی سین اے تاج دی چھنائی اگا نکل رہی بات دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی اتنے تو میں تو تیار کرے نہ بیٹھا فضائل سمجھے پہ ہو نا آنکھو چا سبحان اللہ بات دی سمجھ آ رہی ہے آنکھو سبحان اللہ توجہ کر
میں تیرے سامنے دو چار گلاں کرے دا جاواں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ اللہ پاک فرماونا ہے چاہتے اس قرآن اسا نازل کیتا ہے، ان دی حفاظت بھی اسی آپ کر سائیں۔ آسمانی کتاب چار، قرآن آسمانی کتاب، زبور آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، قرآن مجید آسمانی کتاب۔ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام نے نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہوئی، قرآن مجید امام الانبیاء حبیب کبریاء شافی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہوئی۔ آمد موجین گل نسینا جاون ساریاں کتاباں آسمانی ہیں، لیکن ویکھنا قرآن بھی اللہ دی کتاب ہے، زبور بھی اللہ دی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ دی کتاب ہے۔ انہاں تے ایمان رکھنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ خود قرآن پاک دے وچ فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یؤمنون۔ سچا دے ہوتا گھنٹہ تقریر ہو جاوے سبحان اللہ۔ توجہ کر، اللہ پاک نے ایمان والے دیا نشانیاں بیان کی، ایمان والے کی ہو جائے ہوتے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جڑے غیب تے یقین کرن، انڈٹھی گل تے یقین کرن۔ اسا جنت نو ویکھیا کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا اسا من گئے ہیں۔ اسا دوزخ نو ویکھیا کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا اسا من گئے ہیں۔ اسی جناں نو ویکھیا کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا من گئے ہیں۔ اسا فرشتیاں نو ویکھیا کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا من گئے ہیں۔ اللہ نے جو اپنے کلام میں فرمایا ہے، امام الانبیاء نے جو کچھ اپنے ارشادات میں فرمایا ہے، اسا دیکھیا یا نہیں دیکھیا، لیکن جو قرآن پاک کے چایا ہے اسا من گئے ہیں۔ ایو منت ایمان دی نشانی ہے، ایو گل پاک فرمائنے پہن الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جڑی انڈٹھی گل تے یقین کرن، غیب تے اوتے یقین کرن۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایتھے میں بڑی عجیب گل پیا کرنا، قاری صاحب بات کو سمجھ رہے ہیں، کوشش کرے سا توانو بھی سمجھاواں۔ زمانے ترائے ایک نو ماضی آکھیا جاتا، ایک نو حال آکھیا جاتا، ایک نو مستقبل آکھیا جاتا۔ ایک ویلا اے بچہ پیدا ہویا، انو ماضی زمانہ آکھیا جاتا، گزرے ہویا زمانہ۔ اور بچہ آج مسجد وچ بیٹھا، اے حال زمانہ۔ ایک ویلا سی بچہ جوان ہو کے بیت اللہ دا طواف کرے سی، خانہ کعبہ دا طواف کرے سی، اینو مستقبل آکھیا جاندا۔ توجہ کر، اسی طرح عربی دے قاعدے دے مطابق ابتدائی گردانہ دو ہے، ایک گردان زمانہ ماضی دا اظہار کر دیئے،
گزرے زمانے دا اظہار کرتے ہیں اور دوسری گردان موجودہ رہنا آون والے زمانے دا اظہار کرتی ہے اللہ پاک نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کے گزرے زمانہ ماضی دے زمانے کا صیغہ نہیں بولیا بلکہ اللہ پاک نے مضارع کا صیغہ بول کے اندے وچ دو معنیاں دا اظہار کیتا ہے میں تینوں آسان لفظاں نال سمجھاوندا جاواں اللہ پاک کے پہ فرمائندے الذین یقیمون الصلاۃ ایمان والے وہ لوگ ایمان والے وہ لوگ ہوتے پہلا موجودہ زمانہ ہن ایسا آون والا زمانہ صیغہ ایک کے زمانے دو میں بڑی عجیب مثال دینا بیاں الذین یقیمون الصلاۃ ایمان والے وہ لوگ ہیں اے موجودہ زمانہ ایمان والے وہ لوگ ہو سے اے مستقبل زمانہ اللہ نے صیغہ تا ایک بولے زمانے دو بولے آمینو میاں کھڑنے اللہ پاک نے فرماون کا مقصد کیے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ایمان والے وہ لوگ ہیں ایمان والے وہ لوگ ہوسن جڑے نماز جڑے غیب تے یقین کرندے جڑے غیب تے یقین کرسن الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ایمان والے وہ لوگ ہیں ایمان والے وہ لوگ ہوسن جڑے نماز پڑھتے جڑے نماز پڑھسن مینوں آکھن دے اس لئے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے اس لئے ایمان والے حضور دے صحابہ اللہ دسنا ہے چاہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ فرمایا اس آیت کو مراد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ایمان والے لوگ جڑے غیب تے یقین کرتے ہیں ایمان والے لوگ جڑے نماز قائم کرتے ہیں موجودہ زمانے نو ویکھیا جاوے اس لئے قرآن نازل ہویا ہے اس لئے اس تو مراد حضور دے صحابہ پاکن اس لئے اس تو مراد ابو بکر صدیقن اس لئے اس تو مراد فاروق اعظمن اس لئے اس تو مراد حضرت عثمان غنیان اس لئے اس تو مراد حضرت علی شیر خدا کموں میں سوا لاکھ صحابہ اکرامن لیکن مستقبل دے وچ ان صحابہ کا موجود نہیں آج بھی قرآن موجود ہے مینوں مولا کھڑتے اللہ نے دو زمانے کا ذکر کر کے اس گل تے روشنی پائی ہے فرمایا کہ پہلے زمانے تو مراد حضور دے اصحاب ہیں دوسرے زمانے تو مراد حضور دے اصحاب دے حبدا سمجھ آئی کہ نہیں آئی دوے زمانے تو مراد حضور دے اصحاب دے حبدار تو کہ سرکاری صاحب کوئی دلیل کا داسنا جتھو دی گل پیا کریں اللہ نے ساریاں شیاں قرآن پاک رکھیں سارے کمال قرآن رکھیں ساری مٹھاس قرآن رکھی ہے ساری معرفت قرآن رکھی ہے صحابہ دے حبدار میں اپنے کولو گل نہیں کیتی میں تینوں قرآن سنائیدا جاواں پہلا سپارہ ہے آخری صفحہ ہے اللہ خود پر فرمائندے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا یار تو سب اتنا شوق نال سن رہے ہو نا میرا دل آتا میں قرآن پڑھتا جاواں سبحان اللہ دے آج تاریخی بیان نہ کر چھوڑا تھک تو سر نا تھک دے تو نہیں نا آگ نہ سو ہو سکتا 3.5 گھنٹے اچھا اگلی گال پر دسا اس بیان دے میں موجود ہے پچھلے سال اللہ بیان 27 دی رات ایسا منظر گھنٹے تو بعد میں کیا تھک رہے ہوں نہ کیا بہت بیان کر اس لئے 3.5 گھنٹے ہوئے نا انہاں کیا سی بیٹھے ہیں لیکن سپیکر آلے آکھیا کہ میری رات نے کرایہ بہت دیا میں ڈاکٹر بھی جاؤں اچھا اللہ آکھو سبحان اللہ
میں تھوڑا ٹائم ضائع نہیں کر رہا قاری صاحب کو تھوڑا مابے بول رہے ہیں کوئی سیکرٹ وغیرہ تو نہیں لائی نا ہاں آکھو سبحان اللہ توجہ کر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون یہ جڑے جاتے ہیں کہ تسی صحابہ کریں دے ہو اور سجنا ایسا نہیں کریں دے اللہ خود کرایا ہے ایسا نہیں کریں دے اللہ خود کرایا ہے قرآن پڑھ کے دیکھنا اللہ با خود فرمائے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فرمایا اگر کوئی ایمان لایا جاوے اس طرح ایمان لایا جاوے جس طرح محمد صحابہ تسا ایمان لائے ہو انجار ایمان لایا انجار ختم نبوت ایمان لایا انجار اللہ ڈٹھے دے ہوتے ایمان لایا انجار نمازاں تے ایمان لایا انجار قرآن تے ایمان لایا انجار زکاة تے ایمان لایا انجار جہاد تے ایمان لایا انجار اصول دین تے ایمان لایا انجار اللہ دے احکامات تے ایمان لایا جنہیں حضور دے اصحاب تسا لایا ہو تواڈے پچھو چلتا جاوے تواڈے ارادے دے مطابق چلتا جاوے تواڈے قدم نشین ہوندا جاوے تواڈے نقشے قدم تے چلتا جاوے فرمایا آقا دی ہدایت ہو وہ ہدایت اللہ ہو آقا دی ہدایت ہو وہی ہدایت والے ہوں گے اگلا سنیا ہے وَإِن تَوَلَّوْا تولو دا معنی میں دو کریں دا بھیا ویسے دا معنی ہے منہ پھیرنا منہ دو طرح دے لوگ پھیرتے ہیں مثال دے اللہ بھیا تو آٹی مسجد تبلیغی جماعت آ جاوے مشورہ ہوئے کہ آج کیڑ شاہ پکاؤں چار ساتھی آکھیں سبزی ہو جاوے انہیں جو ایک ساتھی آکھیں نہیں بڑا گوشت ہوئے توجہ کرے آئے ایک ساتھی کیا کہ بڑا گوشت ہوئے امیر صاحب نے ویکھیا کہ ساتھی کو رو بعض غریب غربہ ساتھی بھی ہیں گوشت اگر کریے میں چھوٹی جی گالی تو سندہ جاؤں جان دے کو جی شیخ آن تے شیخ کو چنگا خرچہ کرے انہاں دی تبلیغی جماعت چلے واسطے بھاگ گئی بلکہ 4 مہینے واسطے 4 مہینے واسطے جماعت بھاگ گئی ایک میرے ورگا غریب دہاڑی والا بھی نال بھاگ گیا اس اسٹیمیٹ لایا تے میرا 8000 روپیہ 4 مہینے تے پورا ہو جاتا وہ تبلیغی شیخ حضرات روزانہ مٹن کڑائی اجے پہلی 40 دیوارہ ختم نہ ہوئیاں تے اس غریب دے پیسے ختم ہو مشورہ ہوا کہ آج شام کو کیا پکانا چاہیے اس بیلیا کہ امیر صاحب انہاں نو لے جائے انہاں کے 4 مہینے لگا میرے تے پورے ہو گئے میرے پورے ہو گئے ایک کام گزاری دوبارہ گئی رائی بینڈ اللہ بھلا کرے ساڑھے بزرگاں دا انہاں انہیں اتحاد کی تھی انہاں کیا ایندہ کے لیے معتدل کھانا ہو نہ زیادہ پوزیشن والا ہو اور نہ زیادہ کم قیمت والا ہو درمیانہ ہو کیونکہ غریب غربہ لوگ وہ بھی پریشان نہ ہو اور عمراء غریبوں کے ساتھ کھانے میں تھوڑی سی پریشانی بھی نہ لیں تو اللہ انہاں دا بھلا کرے خیر میں گل کیا کرے نا ہون امیر صاحب اگر فیصلہ کر چھوڑے کہ سبزی پکسی اور سارے دا منہ تہے امیر دے لیکن جس مشورہ دیتا ہے کہ گوشت پکے منہ پھیری نہیں ہے حالانکہ منہ امیر دے رہے یہ ڈائک کرنے دل لگا منہ ہے نا وہ پھیری نہیں ہے فَإِن تَوَلَّوْا دا معنی سمجھو ایک منہ پھیرنا چہرے دے ذریعے نال ایک منہ پھیرنا دل دے ارادے نال کہ میں تیری گل نہ منے
تیری گل نہ منتا اللہ دسنا ہے چاہتے ہیں فرمایا کہ اگر تسا ہدایت والے ہونا چاہتے ہو صحابہ دے پچھو پچھو چلو جیڑا صحابہ تو منہ پھرے سی وہی تولو جیڑا صحابہ دے پچھو نہ چل سی باہمیں چہرے دے حساب نہ باہمیں دل دے حساب نہ آج صحابہ صاحب نظر نہیں آنے رہے لیکن صحابہ دے جیڑے افعال ہیں صحابہ دے جیڑے افعال ہیں اصل دل دے نال چہرہ پھیر روائیں اللہ ہی اگادہ بھی ہے وَإِن تَوَلَّوْا اگر جیڑا کوئی منہ پھیر روے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وہ بڑا بدبخت ہے وہ بڑا بدبخت ہے اس واسطے اصل صحابہ اپنے کل نہیں کریں دے اللہ نے خود قرآن صحابہ کی اتفاقت بات آ گئی اگلی سوچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دعوت دی صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھ لیا دعوت عام دیتی لیکن انہیں جو کچھ لوگ صحابہ بن گئے کچھ انکاری بن گئے لیکن جڑے انکاری بنے وہ ابو گلے شکوے پہ کریں دے ابو عیب داریاں پہ کریں دے ابو نقص کریں دے پہ اللہ نے خود قرآن فرمایا اللہ کیا فرمائیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا اللہ پاک خود قرآن فرمائیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جال کو دعوت دیتی اتبان کو دعوت دیتی شیطان کو دعوت دیتی ابی لہب کو دعوت دیتی مکہ دے مشرکین کو دعوت دیتی اگو مکہ دے مشرکین نے جڑی گل کی اللہ نے اس گل کو قرآن کو نقل کیتا ہے نقل کیوں کیتا ہے اس واسطے نقل کیتا ہے اللہ کو پتہ ہے ہونتا قرآن وہی بڑھ کے نازل ہوتا بھی ہے جیڑے لوگ ہون گلہ پہ کریں دے میں انہاں دا منہ بھی بند کر چھوڑا اگر قرب قیامت آمن علیہ نسلہ دے وچ کوئی صحابہ دے بارے گل کرے انہاں نو وہ جواب مل سی جیڑا آج ملتا بھی آئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان کو کہا جاتا ہے تُسا ایمان لایا ہو انہا اگو آکھے اکی ہو دیا ایمان لایا بھی ہے کوئی سیمپل تا داسنا کوئی نمونہ تا داسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے آکھے کما آمن الناس انجر ایمان لایا جویں ابو بکر ایمان لے آتا ہے انجر ایمان لایا جویں عمر نے کلمہ پڑھے انجر ایمان لایا جویں عثمان نے کلمہ پڑھے انجر ایمان لایا جویں علی نے کلمہ پڑھے انجر ایمان لایا جویں جناب خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھے جویں عائشہ صدیقہ نے کلمہ پڑھے جویں ماریہ قبطیہ نے کلمہ پڑھے جویں جویریہ نے کلمہ پڑھے جویں ام سلمہ نے کلمہ پڑھے جویں حفصہ نے کلمہ پڑھے جویں ام حبیبہ نے کلمہ پڑھے جویں سوالہ صحابہ نے کلمہ پڑھے اور پڑھتے جا رہے توجہ کر کما آمن الناس اللہ نے نبی نے فرمایا انجر ایمان لایا جویں میرے صحابہ ایمان لے آ چکے اکو مکہ دے مشرکے پیادن قالوا انؤمن کما آمن السفہاء سفہاء عربی دے وچ بے وقوف نوادن مکہ دے مشرکین پیادن اسا انجر کلمہ پڑھئے انجر یقین کریے انجر ایمان لایا بھی جویں اے بے وقوف ایمان لایا ہے توجہ کر میں اپنے کولوں گل نہیں پیا
کریں دا قاری صاحب صبح تینو قرآن بھی کھیسے کلے مانا آپ دیکھ لگی میں تا طریقہ بیٹھا دسینا انہوں نے صحابہ دے اتراز کیتا صحابہ نو بے وقوف آکھیا نعوذ باللہ توجہ کر اے آکھنا لیتا کافران آکھنا لیتا مشرکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی ایک گل سن کے کچھ دیر وقت خاموش ہیں اس وقت خاموش ہیں کیونکہ اللہ دے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نہیں کریں گے اللہ خود قرآن نے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا اللہ کا نبی تب بولتا ہے جب خدا وہی بھیجتا ہے توجہ کر انہوں نے صحابہ نو بے وقوف آکھے اللہ دے نبی وہی دا انتظار کریں دے گئے اللہ نے فوراً جواب دیتا فرمایا الا انہم هم السفہاء خبردار اور نبی دی جماعت نو بے وقوف سدنا لے ہو نبی دی جماعت نو غلط آٹھنا لے ہو میں اللہ بیانا الا انہم هم السفہاء صحابہ سو بے وقوف تُسا بے وقوف ولیکن لا یعلمون انہاں دی شانہ نو تُسا جانتے نہیں ہو انہاں دے مرتبہ نو تُسی جانتے نہیں ہو انہاں دی شانہ تا اتنیاں اونچی ہیں جس لے اے ٹرتے انہاں دے پیرہ دے تلے فرشتے پر بچھا دیتے جس لے اے ٹرتے ہیں درخت بھی فخر کریں دیں جس لے ٹرتے ہیں دریا دے وچ مچھیاں بلا دے وچ چمٹیاں ہوا دے وچ پرندے دریا دے وچ مچھیاں اللہ کے سارے فرشتے حضرت جبرائیل سمیت انہاں واسطے دعاواں کریں دے انہاں دی شانہ دا انہاں نو کیڑا پتہ ہے انہاں نو بے وقوف سدنا لے ہو اللہ پیادہ تو ثواب بے وقوف ہو سو لیکن ایتا پکے ایمان آلن آتمت جو کر میں گل کریں دا جاما اللہ باقی ہو کر گل پہ کریں دیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ پر میں ایمان آلے ہو لوگ ایمان آلے ہو لوگوں سے جڑے غیب تے یقین کریں دیں جڑے غیب تے یقین کریں سن الذین یقیمون الصلاۃ جڑے نماز قائم کریں دیں نماز قائم کریں سن ومما رزقناہم ينفقون ساڈے دتے ہوئے مال جو ساڈے راہ تے خرچ کریں دیں ساڈے دتے ہوئے مال جو ساڈے راہ تے خرچ کریں سن مانے نہ دو کریں دانا پہلے مانے تو مراد حضور دے اصحاب دوے مانے تو مراد حضور دے اصحاب دے دیوانے حضور دے اصحاب دے حضور دے اصحاب دے ایسا کون ہے حضور دے اصحاب دے دیوانے ہیں کہ کوئی نہ توجہ کر اگلی گل اللہ پاک نے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میں تک قاری صاحب لگے ہر مہینے پروگرام رکھا کرو چلو چندہ میں ہٹو واری کیتا کرسا باقی پروگرام مفت سنایا کرسا آج تک چندہ دیر سنایا توجہ کر اللہ پاک نے کہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک میں موضوع کے مطابق بات کر رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک پہلے اللہ پاک نے غیب کا ذکر کیتا پھر اللہ پاک نے نماز کا ذکر کیتا پھر اللہ پاک نے مال کا ذکر کیتا پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ بھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اللہ دا سارا قرآن وہی بن کے اللہ دے نبی دے نازل ہو جائے اللہ پاک یہ گل پہ کریں دیں والذین یؤمنون بما انزل الیک ایمان والے وہ لوگ جڑا وہی تیرے اوتے اساں نازل کیتی ہے یعنی قرآن مجید ان دے اوتے بھی یقین کرے سن وما انزل من
قبلک جڑا تواڈے تو پہلے اساں نازل کیتا ہے اس تے بھی یقین کرے سن اللہ دے نبی نے اُتے کیا نازل ہوئے اللہ دا قرآن اس تو مراد اللہ دا قرآن ہے انزل من قبلک تو کیا مراد ہے فرمایا سابقہ انبیاء دے اُتے اللہ نے جڑیاں کتاباں نازل کیتی ہیں اس تو مراد قرآن ہے اس تو مراد زبور ہے اس تو مراد انجیل ہے صحف ابراہیم و موسیٰ اس تو مراد حضرت ابراہیم دے صحیفے اس تو مراد کم و بیش 313 رسولہ دے صحیفے توجہ کر بات کرن دا مقصد ہے اس صحیفے بھی نازل ہوئے آسمانی کتاباں بھی نازل ہوئیاں انہاں اللہ پاک دیاں اللہ خود فرمایا ہے اس قرآن تے بھی ایمان لائے ہو انہاں کتاباں تے بھی ایمان لائے ہو ویکھو نا اللہ پاک نے کتاباں تے نازل کیتیاں اس ویلے اللہ نے تورات نازل کیتی ہے ان دی حفاظت دی ذمہ داری دے لئی زبور نازل کیتی ہے ان دی حفاظت دی ذمہ داری دے لئی انجیل نازل کیتی ہے ان دی حفاظت دی ذمہ داری دے لئی لیکن اللہ نے جس نے قرآن نازل کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ پاک نے فرمایا اسا قرآن نازل کیتا ہے ان دی حفاظت بھی اسی آپ کر سکتے پہلیاں کتاباں اللہ دیاں ہیں ضرور لیکن کلام اللہ نہیں ہے کلام اللہ نہیں ہے لیکن اے جڑا قرآن ہے اے بھی اللہ دی کتاب ہے اے بھی آسمانی کتاب ہے اس تے ایمان تا رکھنا ہے لیکن اے کلام اللہ بھی ہے اے کیڑی شاید توجہ کر چھاتا نہیں گئے اے کیڑی شاید کلام اللہ توجہ کر دنیا دے وچ رواج دستور ہے کیا اگر کسی علاقے میں کوئی اجنبی بندہ لگا جاوے انہوں اجنبی سمجھ کے اوپرا سمجھ کے بندے اس کو سوال کریں گے اس کو پوچھتے ہوتے دس تیرا نام کے ہے تیرے پیو دا نام کی ہے کتھوں آیا ہے کیا گلے کس کو لو آیا ہے کدڑ آیا ہے پوچھ دو کہ کوئی نہیں پوچھ دو نا اگر یہ جگہ معاشرے تے حساب دا کیتی جاوے اگر وہ آمن والا سوالہ دا جواب نہ دے تو مشکوک نظر اون دے نیڑے کوئی نہیں ویندا لیکن اگر وہ سوالہ دا جواب دے وہ بندہ دویاں نہیں آتا فلانے دا مہمان ہی دا خیال رکھی ہر دن کے نہیں آتے اگر یہ حساب دیکھا جاوے میں تو رات کو لو پوچھیا رات دس تیرا نام کیا ہے تو رات اپنا نام نہیں دسے تھی میں زبور کو لو پوچھیا دس تیرا نام کیا ہے زبور اپنا نام نہیں دسے تھی میں انجیل کو لو پوچھیا دس تیرا نام کیا ہے انجیل اپنا نام نہیں دسے تھی میں اللہ دے قرآن کو لو پوچھیا دس تیرا نام کیا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے بل ہوا قرآن مجید میں کہے دس تینوں بھیجن والا کون ہے اللہ دا قرآن آتا ہے تنزیل من رب العالمین میں کہے دس آیا کہ دیکھو لے اللہ دا قرآن آتا ہے نزل علی صلی اللہ جنہوں دا ہاں ٹھنڈا بھی آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم میں کہے دس قدر آیا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں رمضان دے مہینے میں چاہیا میں کیا چاہے دس دن نو آیا کہ رات نو آیا اللہ کا قرآن آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ میں رات نو آیا
کوئی 1000 مہینیاں نالوں بہتر رات میں کیا قرآن اپنی گلاں کریندا جانا اپنے میزبان دا تعارف کا کرم جیدا تو مہمان کچھ ہوندا بھی دسنا اللہ دا قرآن آتا اگر انہیں چہرے دا پوچھے میں والضحیٰ آکھنا اگر انہیں زلفاں دا پوچھے میں واللیل اذا سجا آکھنا اگر انہیں سینے دا پوچھے میں علم نشرح لک صدرک آکھنا اگر انہیں زمانے دا پوچھے میں والعصر آکھنا اگر انہیں شہر دا پوچھے لا اقسم بہذا البلد آکھنا اگر انہیں ہتھاں دا پوچھے علم نجعل لہ عینین آکھنا اگر انہیں ہوٹھاں دا پوچھے وشفتین آکھنا اگر انہیں زبان دا پوچھے لسان کا لتاجل بھی آکھنا اگر انہیں دندہ دا پوچھے میں یاسین آکھنا اگر انہیں کوثر علی پانی دا پوچھے انا آتینا کل کوثر آکھنا اگر انہیں ختم نبوت پوچھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آکھنا اگر انہیں اودا نام پوچھے اگر انہیں رسالت پوچھے انہیں نبوت پوچھے میں محمد رسول اللہ آکھنا اگر انہیں یار ابو بکر دا پوچھے والذین معہو آکھنا اگر عمر دا پوچھے اشداء علی الکفار آکھنا اگر عثمان دا پوچھے رحماء بینہم آکھنا اگر علی دا پوچھے تراہم رکا آکھنا اگر سارے صحابہ دا پوچھے رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آکھنا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آکھنا ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل آکھنا اگر انہیں بیویاں دا پوچھے یا ایہا النبی قل لازواجک اگر انہیں 4 بیٹیاں دا پوچھے وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن آکھنا اگر انہیں اہل بیت دا پوچھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ اللہ کا قرآن او قرآن صحابہ اکرام سوڑ لے سو آپ کو سبحان اللہ زندہ باد رات سارا لئی بیٹھا ہے اللہ کا سارا لمحہ سو بجائے آج ذرا توجہ کر محبت دی بات ایک پیار دی بات میں بڑا مہمان ہاں میں لوٹ نہ ہر گل کر سکتا آپ کو سبحان میرا پیران رات نہیں توجہ کر بس آخری لمحات 2-4 گلاں سمجھ ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ آئے بیٹھے بیان امی ساڈا دل لگا اسی حضور دی رسالت بیان کری حضور دا تقدس بیان کری حضور دی عظمت بیان کری حضور دی محبت بیان کری حضور دی طہارت بیان کری حضور دی پاکیزگی بیان کری امی پوچھنا ہے چاہنے ہیں کتھوں بیان کری امی کیا فرمائنی ہے کان خلق القرآن فرمایا قرآن ہر آیت دے قرآن دے ہر صفحے دے قرآن دے ہر رکوع دے قرآن دے ہر سپارے دے قرآن دے ہر منزل دے اللہ دے نبی دے اخلاق موجود اللہ دے نبی دی شان موجود
اللہ نبی دی طہارت موجود ہے، اللہ دے نبی دی دعوت موجود ہے، کان خلقہ القرآن۔ ایک دیوار حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے تذکرہ ہو گیا حسن یوسف دا کہ یوسف علیہ السلام ایڈے سونے اپنے چہرے دے اتے کپڑا رکھ دیا، جس لئے کچہری لا کھلو میرا کپڑا کس واسطے رکھ دیا جو کہ خوبصورت اتنے ہیں، اگر کوئی کیس آ جاویا انہاں دی کچہری دے وچ کیس درج کرنا لا مدعی تے گواہ اور مدعی تے مجرم اپنا کیس بھول جاتے ہیں، یوسف کے چہرے کو دیکھتے رہے ہیں، اصل حقیقت بھول جاتے ہیں۔ اس وجہ کر کے یوسف علیہ السلام اپنے چہرے تے کپڑا رکھ دیا، فرمایا ایڈے سونے کسی نے کیا کیا حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، جنہوں نے حسن محبوب کو دیکھا گردنیں کٹوا ڈالی۔ اگلی گل سننا ایمان تازہ ہونا جاسی، انشاءاللہ تیرا ایمان تازہ ہو جاسی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے ایک گل سنیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ایک اور گل بھی دسی گئی ہے۔ ایڈی گل دسی گئی ہے آکے انہاں دے اتے فرشتہ ہونا لیا، انہاں دے اتے پیار کرن والیاں عورتاں اتنا پیار کیتا ہے، اتنیاں دیوانہ وار ہو گئی ہیں، انہاں نے انگلیاں کٹ دیتی ہیں لیکن عقل جگہ دے نہیں رہی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہ فرمایا لبانی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقتل قلوب علی الیمین۔ سبحان اللہ۔ لبانی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقتل قلوب علی الیمین۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انہوں نے یوسف کے حسن نو دیکھے آئی، انہوں انگلیاں کٹ دیتی ہیں، انہوں نے یوسف کے حسن نو دیکھے آئی، بعد میں صحیح سلامت رہی ہیں، لیکن اگر وہ میرے نبی کے حسن نے ایک جھلک ویکھ لیندیاں انہوں نے نہ انگلیاں کٹی ہیں، اگر میرے محبوب کے حسن نے ایک جھلک ویکھ لیندیاں اپنے دلاں دے اوتے چھریاں چلا دیندیاں۔ لوامی زلیخا لو رائن جبینہ لأثرن بالقتل قلوب علی الیدی۔ انہوں نے یوسف کے حسن نو دیکھے، انہوں نے انگلیاں کٹیاں، اگر میرے محبوب کے حسن نو دیکھ لیندیاں اپنے دلوں کے اوتے چھریاں چلا دیندیاں۔ توجہ کر توجہ، صحابہ اکرام نے میرے نبی نو دیکھے جانا دے نظرانے پیش کر چھوڑے، صحابہ اکرام نے میرے نبی کا دیدار کیتا ہے، حویلیاں قربان کر دیتیاں، صحابہ نے میرے نبی کا دیدار کیتا ہے، مال قربان کر چھوڑے، صحابہ نے میرے نبی کا دیدار کیتا ہے، بچیاں نو لٹا چھوڑے، صحابہ نے میرے نبی کا دیدار کیتا ہے، نہ بھوک دی پرواہ، نہ مال دی پرواہ، نہ بیوی دی پرواہ، نہ اولاد دی پرواہ، نہ حویلیاں دی پرواہ، نہ دنیا دی پرواہ، کسی شہر دی پرواہ کوئی نہیں، ایک تو پرواہ ہے کہ اللہ دا نام زندہ رہے، میرے نبی دا نام زندہ رہے۔ 7 منٹ اور سن لئی سو۔ شان مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ کے ہم سفر حضرت مولانا ابراہیم صاحب۔ اللہ میرے بیان دل لو گل کیتی ہے لیکن میں ہجے دریا بیٹھا کہ اے لوے تواڈے جو کوئی بندہ ناراض ہو جاوے اکھاں تے بین نہ لگ جاوے، فضائل دا صحیح چلدے پین کے کوئی چلدے پین کے نہیں، توجہ کر۔
میرے نبی کتنی شان والے ہیں، میرے نبی کتنی عظمت والے ہیں، میرے نبی کتنے تقدس والے ہیں۔ ایک صحابی دے گھر ایک مہمان آ گیا، روٹی پک کے آئی، ایک کندوری میلی ہاں، صحابی نے دیکھا مہمان آیا بیٹھا ہے، کندوری بھی میلی ہے، کندوری بلی ہوئی آئی، کندوری دے بیٹھے اس کندوری نو سٹ، سارے حیران ہو گئے کہ کندوری سٹ چھوڑی سو ہون کے بڑھ سی۔ کچھ دیر تو بعد بلدی آگی چون اس کندوری نو چھڑے دیا بیر کٹ، میں اپنے کو گل نہیں کر رہا، کندوری تو بیر کٹیا، میل ختم ہو گئی، نمی نکور نکل آئی۔ مہمان نے پوچھا یار آگ دے وچ کپڑا جاوے اگے مقبول ہے، آگ میں کبا دا جوڑ کوئی نہیں ہوتا، آگے کپڑا جاوے تو رہتا نہیں، اے میل ختم ہو گئی، نمی نکور نکل آئی، خیر کہے کہ کیتے اگو صحابی کے پیادے آخر میں تینوں کے دساں ایک دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے، میں اسے کندوری دے میں روٹی پیش کی تھی، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاون تو بعد اس کندوری نال ہاتھ صاف کیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، اور جدن بھی کندوری میلی ہوتی ہے، میری محبت میں تڑپا کے آتی ہے، جتھے سرکار کا ہاتھ لگ جاوے، دنیا دی آگ کے آخرت دی آگ بھی کچھ نہیں آتی۔ میں اسے ایمان دی خاطر میں تندوری میں سٹ چھوڑے نا تے پیر کرے نا تے تو میل لے ویندی ہے، اس تندوری نو کچھ نہیں ہوتا۔ دو گلاں سنتا ہوں، یہ صحابہ دی محبت تھا، صحابہ کو حضور نہ کتنا پیار۔ بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ کریں، بعد حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا تذکرہ کریں۔ اگر دونوں دا تذکرہ دیکھا جاوے برحق کے روایت چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوائے، پوچھا عائشہ کی کر رہی ہے؟ امی نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روٹیاں تھاپ کے تندوری جلائی دی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک بھیڑا میں ہی دے۔ اللہ نے قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او کہنا دے لوگوں اسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آڈے واسطے بہترین نمونہ بڑھا دے گلے، ایسا نمونہ بڑھا کے گلے ہے۔ اگر کوئی سپہ سالار کامیاب ہونا چاہتا ہے تو انجار سپہ سالاری کرے جی میں حضور نے کی دی۔ اگر کوئی محنت مزدوری والا کامیاب ہونا چاہتا ہے انج کرے جی میں حضور نے کی دی ہے۔ اگر تاجر کامیاب ہونا چاہتا ہے انج تجارت کرے جی میں حضور نے کی دی ہے۔ اگر کوئی مجاہد جہاد کامیاب ہونا چاہتا ہے انج جہاد کرے جی میں حضور نے کیتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرا کے دکھایا، وہ عیاڑی تینوں بھی حضور کا فیض دیا ملتا ہے۔ میرے نبی نے تو پاٹے ہوئے کپڑے آپس سے جوڑ کے تروپا لا کے دکھایا، وہ درزی تینوں بھی فیض دیا ملتا ہے۔ میرے نبی نے جتی نو کٹ کے دکھایا، وہ موچی تینوں بھی حضور کا صدقہ پیا ملتا ہے۔ میرے بھائیوں بات کرن کا مقصد ہے، میرے نبی نے عورت نال اپنی بیوی نال پیار کر کے دکھایا، اور کائنات کے لوگوں اپنی بیویاں نال ان پیار کرو جنہیں جنبت سہاد مکھڑے سے پیار ہے۔
وسلم فرمائیں عائشہ ایک پیڑا مینوں بھی دے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیڑا دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی بنانی شروع کر دیتی جس نے روٹی تیار ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے فرمایا تندوری وچ لا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تندوری دے وچ روٹی لا چھوڑی روٹیاں تا ہور بھی لگیاں پیاں اے روٹی حضور دے ہتھاں نال جڑی لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز واسطے مسجد چلے گئے کافی دیر تو بعد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہجے بیٹھی ہے یا رسول اللہ جڑیاں روٹیاں میں لائیاں او تا پک گئیاں میں تواڈی روٹی دی انتظار وچ بیٹھی ہاں جڑی روٹی تساں لائی آئی پکن تے دور دی بات ہے اونے نال جڑے پانی دے قطرے آن او بھی ختم نہیں ہوئے شاعر کے یاد آئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاں فرمیندی ہیں کچی رہ گئی روٹی تواڈی تے پکیاں نے میریاں کچی رہ گئی روٹی تواڈی تے پکیاں نے میریاں دسوے محبوبہ کی حکمتاں نے تیریاں سن عائشہ سن حمیرہ اے حکمتاں نے بڑی بھاریاں جنوں ساڈا ہاتھ لگ جاوے انہوں اگ نہ کرسی آخری گال سن نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد شان محمد رسول اللہ زندہ باد مصطفیٰ کے ہم سفر اللہ تیری عمر برکت پائے مصطفیٰ کے ہم سفر قاری صاحب مٹی بڑی زرخیز ہے ہر مہینے پروگرام رکھا انشاءاللہ یہ مسجد 24 گھنٹے آباد ہو رہا توجہ کر آخری گل سن اور میرے نبی نال پیار کرن والے میرا نبی کتنا سونا ہے کتنا پیارا ہے کتنا حسین تے حسن ہے کتنا کامل تے اکمل ہے کتنا اشرف ہے کتنا اجمل ہے کتنی شان والا چودویں دا چاند چمکدا پیا ہے آمنہ دا لال بھی چمکدا پیا ہے ہر کوئی ماں پتر نال پیار کرن دیئے چم کے آتی ہو میرے چنا حالانکہ سورج بھی تا اللہ دی مخلوق ستارہ بھی تا اللہ دی مخلوق پھول گلاب بھی تا اللہ دی مخلوق اے بھی خوبصورت ہے لیکن ہر کوئی پتر جی ابے دعا کے ابا پتر دعا کے او میرا چنا استاد شاگرد دعا دا او میرا چنا پیر مرید نواتا ہے او میرا چنا تے مرید پیر نواتا ہے میرا پیر چانور گائے چاننال ہر کوئی تشبیح دیتا ہے آمین تیرے سامنے گل کرتا جاواں چودویں دا چند چمکدا پیا ہے آمنہ دا لال بھی چمکدا پیا ہے میں جی کیوں نہ تھا چودویں دا چند بھی چمکدا پیا ہے آمنہ دا چند بھی چمکدا پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ایک صحابی آگئے انہوں نے کیا آج پتہ لگ جاتا ہے آج میں مطابقت کرنی ہے آج دونا موے کھڑائیں کہ انہا دونا چنہ دیوی تو سونا کیڑا ہے حضرت مرارہ سارے آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ کدی آسمان دے چنول ویکھ دے کدی آمنہ دے چنول ویکھ دے
شہر گیا گئے روایت کرنا صحابی مرارا میں ایک دن دٹھا محمد پیارا شان مصطفیٰ شان محمد رسول اللہ قاری صاحب ایک واقعہ سنانا مدارس شریف والا جی چندہ دے سو تھک کر جا سو اچھا اس نوجوان نے نارے دا ٹھیکہ چاہویا 5 منٹ بعد پڑھے اسے اچھی بات ہے اور تواڈے اندر بھی شعور آنا چاہیے لوگا ٹچ جو میں مقناطیس نال دے وہ بھی مقناطیس بن ویندا ہے اچھا بڑی آگرہ توجہ کر پیارے بھائی اگر تو ناراض نہ ہو میں اگلے مہینے صدا لویا اگلے مہینے میں میرا علماء بیان کرے سان ہن بھریا پیالہ بھی ٹھیک ہے جاوے بندے تھکے بیٹھے چلو اے جا رہا ہے میں بکریا سمجھ ٹھیک آکھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر آباد عدد مولانا ابراہیم صاحب اے نوجوان صاحب بھی دکاری آصف صاحب بھی جناب حاجی اسلم صاحب بھی دوسری سارے صاحب زندہ خیر میں بات کر رہے ہیں صحابی کدی آمنہ دے چنول ویکھ دن اور کدی آسمان دے چنول ویکھ دن شہر گیا گئے روایت کرنا صحابی مرارا میں ایک دن دٹھا محمد پیارا چنو چودھری سیت کوئی تارا میں تہانو دیکھا دوبارہ روایت کرنا صحابی مرارا میں ایک دن دٹھا محمد پیارا چنو چودھری سی کوئی تارا میں تہانو دیکھا دوبارہ میں تہانو دیکھا دوبارہ میں تہانو دیکھا دوبارہ خدا دی قسم مدھن وسارے محمد کا چہرہ سونا نظر آئے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اسے جیسے بولتے قرآن و تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین محترم ساتھیوں بس صرف 3 منٹ بیٹھے رہ گیا ہے چندہ کا مقدرہ نال ہونا ہے کوئی کسی کا دل نہ توڑے بات اس طرح ہے میں جھنگ دے وچ امیر عظیم علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ دے آبائی وطن دا میں خطیبہ بات کرنے کا مقصد ہے مسلسل میں جمعہ اس جگہ تے پڑھا رہا آپ اندازہ لاؤ چندہ ہوتا ہے یا جمعہ علی دیوار کی کسی جگہ تے جمعہ پڑھایا جاوے یا اگے پیچھے میں مدرسے وچ طلباء نو قرآن پاک دا ترجمہ کتاباں وغیرہ پڑھاتا ہونا چھٹی کرا مدرسے دا نقصان ہے جمعے نو چھٹی کرا مسجد والے دا نقصان ہے لیکن پیارے بھائیوں یہ جڑے مدارس ہوندے اسا سارے مسلماناں دے مشترکہ ہیں
میرے 2 مدرسے بچیاں دا ادارہ الگ ہے، بچیاں دا ادارہ الگ ہے، وفاق المدارس نال الحاق ہے، مدرسے دا نام تاجدار ختم نبوت۔ پیارے بھائیو، بات کرنے دا مقصد ہے اگر تسا جھانگ جاؤ رشید چوک کے اگوں تقریباً 2000 دے قریب عیسائیاں دی آبادی ہے اور مسلمانہ دی غریب غربہ آبادی ہے۔ ایسی جگہ تے مدارس دا قائم کرنا افضل جہاد ہے۔ کسے آکھیا بتوں کے شہر میں چاہ کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ بچیاں دا ادارہ الگ ہے، بچیاں دا ادارہ الگ ہے۔ پیارے بھائیو، زکاة ہوئے، عشر ہوئے، فطرانہ ہوئے، یہ دینی مدارس کے لگدہ ہے۔ فی بندہ 250 روپے فطرانہ ہے۔ تسا مسلمانہ آگے میں ایک عالم ہاں، حافظ ہاں، قاری ہاں، مسافر ہاں، ختم نبوت جماعت دا ایک مبلغ ہاں، ادنا لیا رضاکار ہاں، چھوٹی دی اپیل کر رہے ہاں۔ 2 سولر پلیٹاں دی ضرورت ہے، بجلی دے بل بڑے زیادہ آ رہے ہیں، ساڑھی آپنیاں تنخواہ نہیں ہوندیاں، بل کے میں ادا کریے۔